سامنے دیوار پر اس کا محیب سایہ جھوم رہا تھا۔ کئی منٹ اسی عالم میں گزر گئے۔ ہر شخص خاموش تھا، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ نوشا تڑپتے تڑپتے تھک کر شل ہو گیا اور زور زور سے ہانپنے لگا۔ کمرے کے سکوت میں اس کی بوجھل سانسوں کی آواز صاف سنائی پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد استاد کی بھاری بھرکم آواز ابھری۔ وہ نوشا سے کہہ رہا تھا، اٹھ کے بیٹھ، بہت ہو چکا نخرہ، نہیں تو سالے 2-4 اور لگواؤں گا، جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ نوشا گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے رخسار آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے، بال بکھر کر منہ پر آ گئے تھے۔ وہ منہ بسور بسور کر آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہا تھا۔ الفاظ معانی: زنخواہ، ہجڑا، فیل، شور، کڑیل جوان، بھرپور جوان، کثرتی جسم، مضبوط گٹھا ہوا جسم، پنج سیری مراد بہت وزنی، لوہا لاٹ مراد بہت مضبوط، دم بخود خاموش، محیب بھیانک خوفناک، شل ہو جانا بے حس ہو جانا، کسر کمی، حالت زار بری حالت۔ وہ منہ بسور بسور کر آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہا تھا، مگر استاد پیڈرو اس کی حالت زار سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ مڑ کر چکرم کو اشارہ کیا، سالے کو تھوڑا سا زندہ تلسمات پلا، پھر اس کو چلتا کر۔ چکرم کمرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد وہ کارورے کی شیشی لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس میں زرد زرد پیشاب بھرا تھا۔ شیشی دیکھتے ہی نوشا دہائی دینے لگا، استاد اللہ کے لیے چھوڑ دو، مر جاؤں گا، اب غلطی کروں تو جان سے مار دینا۔ وہ گڑ گڑاتا رہا، فریاد کرتا رہا، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ استاد پیڈرو کی ہدایت پر ایک جیب کترا نوشا کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ لیا۔ دوسرے نے اس کا منہ چیر دیا۔ چکرم نے کارورے کے کئی قطرے اس کے حلق میں ڈال دیے۔ نوشا گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ وہ زور زور سے ابکائیاں لے رہا تھا۔ استاد ڈپٹ کر بولا، باہر جا کر الٹی کیجو، سالے یہاں گندگی پھیلائی تو ابھی اور زندہ تلسمات پلوا دوں گا، جاری ہے کہ نہیں؟ نوشا لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، استاد تیکھے لہجے میں بولا، تم ابھی اپنا ٹین پاٹ یہاں سے گول کرو۔ نوشا نے مری ہوئی آواز میں کہا، استاد خدا کی قسم تم سے سب کچھ سچ سچ بتائے دیتا ہوں، بات یہ ہے۔ استاد زور سے دھاڑا، اب تو اپنی بات اپنے ہی پاس رکھ، میری بات تو سن لو استاد، میں تجھے اچھی طرح جان گیا ہوں، تو ایک نمبر کا حرام کا تخم ہے۔ استاد پیڈرو نے 10 روپے کا ایک نوٹ اس کی طرف پھینکا، حقارت سے منہ بگاڑ کر بولا، لو سالے خاں، یہ اپنے کفن کے پیسے لیتے جاؤ، یہ کام تیرے بس کا نہیں، تو مجھے بھڑوا دکھے ہے، انہی کی طرح پٹیاں نکالتا ہے۔ الفاظ معنی: پٹیاں نکالتا ہے مراد بہانے تراشتا ہے۔ اب جا کے اپنی ماں کے لیے کوئی یار ڈھونڈ۔ نوشا اسے قہر آلود نظروں سے گھورنے لگا۔ استاد نے ڈانٹا، سالے آنکھیں کیا دکھا رہا ہے، جا کر تھانے میں رپٹ لکھا دیجیے کہ استاد پیڈرو جیب کتروں کا اڈا چلاتا ہے، تجھے بھی قسم ہے جو جا کے نہ کہیو، پر یہ بھی سن لے، 2000 روپے نقد بھتہ دیتا ہوں، سالے کسی اور ہوا میں نہ رہنا، تجھے یہ سمجھ رہا ہو کہ میں استاد کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں۔ نوشا نے کوئی جواب نہ دیا، چپ کھڑا رہا۔ استاد نے ڈپٹ کر کہا، ابے جاریہ ہے یا کچھ اور تیری کندی کرواؤں؟ تجھے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر رہا ہے، اب تو یہاں سے دفان ہو جا۔ نوشا نے 10 روپے کا نوٹ اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اڈے سے باہر آ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، سردی خاصی بڑھ گئی تھی۔ نوشا کے سامنے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ رات کہاں گزارے۔ اچانک اسے راجا کا خیال آ گیا، مگر اس کی یاد آتے ہی وہ جھنجھلا گیا۔ اس سالے کی تو تقدیر ہی کھوٹی ہے، سوچا تھا کہ اس رقم سے اس کا علاج کرا دوں گا، الٹا اپنا ڈبہ گول ہو گیا، نہ رہنے کو ٹھکانہ ہے نہ کوئی کام دھندا۔ وہ اسی طرح سوچتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ عثمان آباد کی گلیوں سے گزر کر وہ لارنس روڈ آ گیا۔ سڑک سنسان تھی، سناٹے میں کہیں کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ گشت کرنے والا ایک کانسٹیبل اس کے قریب سے گزرا، اس نے مشتبہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نوشا گھبرا گیا، اس طرح رات گئے آوارہ گردی کرنا مناسب نہیں تھا، سردی تھی اور وہ بہت تھکا ہوا بھی تھا۔ آخر وہ ایک درخت کے نیچے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔
رات دیو کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی، سردی بڑھتی جا رہی تھی، شبنم کے قطرے درخت کے پتوں سے ٹپ ٹپ فٹ پاتھ پر گر رہے تھے۔ اس کے قریب ہی ایک شخص گٹھڑی کی طرح الفاظ مانی، کھوٹی بری، ڈبہ گول ہو گیا، بات بگڑ گئی، معاملہ خراب ہو گیا۔ اس کے قریب ہی ایک شخص گٹھڑی کی طرح سکڑا سکڑایا پڑا تھا، اسے اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں تھا، مزے سے پڑا بے خبر سو رہا تھا۔ نوشا کو سردی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ اس نے قریب پڑے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس شخص پر ذرا ہاتھ کی صفائی کا تجربہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی اس کی انگلیوں میں چل ہونے لگی۔ وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گیا، ہاتھ بڑھا کر اس کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ وہ بوسیدہ اونی کوٹ پہنے تھا، اس کی ایک جیب سے کاغذوں کے چند پرزے اور ایک ٹوٹا ہوا کنگھا نکلا، دوسری جیب بالکل خالی تھی، البتہ اندر کی جیب سے 1 روپیہ اور چند آنے کی ریز گاری نکلی۔ پاسپورٹ سائز کی ایک تصویر بھی نکلی۔ تصویر کو اس نے دھندلی دھندلی روشنی میں دیکھا، اس میں گول مٹول سا ایک آدمی بیٹھا ہمک رہا تھا۔ اس تصویر کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے تو نوشا نے سوچا کہ رقم پار کر لے، پھر یہ خیال کر کے واپس جیب میں رکھ دی کہ سالہ بھوکا مر جائے گا، خام خواہ بد دعا دے گا۔ اسے اس بات سے خوشی ہوئی کہ اب وہ بہت صفائی سے کام کر سکتا تھا۔ اس نے اس آدمی کی تمام جیبوں کی تلاشی لے ڈالی، مگر اسے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ شبنم سے نوشا کے بال بھیگ گئے تھے اور سردی کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ بار بار اس کا جسم کانپ اٹھتا تھا۔ نیند کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس نے سوچا کوئی نہ کوئی چائے خانہ تو کھلا ہی ہوگا، جا کر چائے پی جائے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دفعتاً نوشا کو اس آدمی کا خیال آ گیا جو بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ خبردار کر دے، ورنہ ایسا نہ کوئی اس کا بھائی بند جیب صاف کر جائے گا اور سویرے اٹھ کر اس کے پاس چائے پینے کو بھی روپیہ نہ ہوگا۔ اس نے جھک کر اسے جھنجھوڑا اور بے تکلفی سے بولا، اے بھائی نیند کے مت والے، مگر وہ بے سدھ تھا۔ نوشا کو محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا اور جسم لکڑی کی طرح اکڑا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کب کا مرا ہوا پڑا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ خوف سے کانپ اٹھا۔ الفاظ مانی، ہمکنا، بچے کا ہاتھ پاؤں مارنا، بھائی بند، ہم پیشہ، ساتھی، متوالا، مست، شوقین۔ ایسا لگا کہ لاش اس سے چمٹ گئی ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھ گیا اور پیچھے مڑ مڑ کر لاش کو دیکھتا رہا۔ اسے بار بار معلوم ہوتا جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اسی گھبراہٹ کے عالم میں وہ ایک گلی میں مڑ گیا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بندر روڈ پر پہنچا۔ بندر روڈ پر پنواڑیوں کی اکا دکا دکانیں ابھی تک کھلی تھیں، ایرانی چائے خانے بھی کھلے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک ایرانی چائے خانے میں داخل ہو گیا۔ وہاں اس وقت بھی خوب چہل پہل تھی۔ شب زندہ داروں کا ہجوم تھا، کہے لگ رہے تھے، باتیں ہو رہی تھیں۔ ان میں سٹے باز تھے، دلال تھے، رکشہ والے تھے، وکٹوریا والے تھے، پولیس کے کانسٹیبل تھے اور ایسے کوچہ گرد تھے جن کا نوشا کی طرح کوئی ٹھور ٹھکانہ نہ تھا۔ نوشا نے گرم گرم چائے کے 2 گھونٹ پیے تو ذرا سکون ملا۔ ایک پیالی چائے ختم کرنے کے بعد اس نے بی پی کے 2 مسکہ بن کھائے۔ ایک اور گرم گرم ڈبل چائے چڑھائی، مگر ابھی تک وہ سنبھل نہیں سکا تھا۔ اسے رہ رہ کر مرے ہوئے آدمی کا خیال آ رہا تھا جس کی جیبوں سے اس نے 1 روپیہ اور 5 آنے نکالے تھے۔ یہ احساس بڑا اذیت ناک تھا۔ وہ بار بار سوچتا، یہ گرا کٹی کا پیشہ سالہ بڑا واہیات ہے، یار اس پیشے کو تو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ پھر کرے گا کیا؟ اسی عالم میں کوئی اس کے وجود کے اندر سے بولا، دیکھنے میں سب جیب کترے ہی تو نہیں ہیں۔ اس خیال سے اسے کسی قدر تقویت پہنچی۔ وہ دیر تک چائے خانے میں بیٹھا رہا۔ جب صبح کے آثار ہویدا ہوئے اور ہلکی سفیدی آسمان کے کناروں پر ابھرنے لگی تو وہ چائے خانے سے نکل کر باہر آ گیا اور سڑکوں کی آوارہ گردی شروع کر دی۔ دن بھر وہ کام دھندے کے لیے مارا مارا پھرتا رہا، مگر اس کا وہ دن بیکار گیا۔ رات اس نے ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں گزاری۔ کئی روز تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ دن سڑکوں پر اور چائے خانوں کے اندر گزرتا اور رات مسافر خانے میں۔ اس کے 10 روپے ختم ہوتے جا رہے تھے اور اس احساس سے وہ پریشان ہو جاتا۔ آخر ایک آٹو گیراج میں اسے مکینک کا کام مل گیا، 50 روپے مہینہ تنخواہ۔ الفاظ مانی، اکا دکا کوئی کوئی، چہل پہل رونق، سٹے باز جواری، دلال سودا کرنے والا، کوچہ گرد
گلیوں میں آوارہ پھرنے والے، مسکا بن مکھن لگے بن، گرہ کٹی جیب تراشی، تقویت حوصلہ ہمت، 50 روپے مہینہ تنخواہ اور صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کی ڈیوٹی، سب شرائط اس نے قبول کر لیں اور کام شروع کر دیا۔ کام تو مل گیا مگر رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے پروفیسر کلیم اللہ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ جا کر اس سے ملا جائے، باتیں تو بہت کرتا ہے، شاید کچھ کام بن جائے۔ چنانچہ ایک شام کو آٹو گیراج سے نکل کر وہ سیدھا پروفیسر کے پاس گیا۔ وہ اس وقت گھر پر موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، آخر تم آ ہی گئے، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ میں نے پرانا دھندا چھوڑ دیا ہے اور ایک گیراج میں نوکری کر لی ہے، نوشا نے اسے مطلع کیا۔ پروفیسر ہوں کر کے بے ڈھنگے پن سے ہنسنے لگا۔ اس خبر سے اسے بڑی خوشی ہوئی۔ بہت اچھا، تم تو انجینئر بن سکتے ہو۔ اس نے نوشا کا موبائل سے داغدار لباس غور سے دیکھا۔ تم تو ابھی سے انجینئر لگنے لگے۔ وہ اس کی پیٹھ ٹھونک کر شاباشی دینے لگا۔ نوشا نے موقع غنیمت جان کر مطلب کی بات کہہ دی۔ کام تو مل گیا مگر رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسٹیشن جا کر مسافر خانے میں پڑا رہتا ہوں۔ پروفیسر ذرا دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، میں تم کو رہنے کے لیے جگہ دوں گا۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی کو بلایا۔ نادرہ آ گئی تو وہ گویا ہوا، نادرہ، ان سے ملو، یہ نوشا ہیں، ہمارے دوست۔ اگر تم کو دوست کے لفظ پر اعتراض ہے تو میں اس لفظ کو واپس لے لیتا ہوں۔ بہرحال یہ ہمارے مہمان ضرور ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی ٹھہریں گے۔ مگر ابا جان، گھر میں جگہ کہاں ہے؟ وہ ایک احمقانہ سی مثال ہے، جگہ دل میں ہونی چاہیے۔ تو اس وقت جگہ دل ہی میں نکالنا ہوگی۔ دل نہیں، دماغ سے سوچو کہ کہاں جگہ نکل سکتی ہے۔ نادرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پروفیسر ذرا دیر تک بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر اس نے چٹکی بجا کر کہا، یہ ٹھیک رہے گا، کھانے کے کمرے سے میز اٹھا کر تم راہداری میں لگا دو۔ کیا مذائقہ ہے؟ کھانا ہی تو کھانا ہے، راہداری بھی بری جگہ نہیں، خاصی کشادہ بھی ہے۔ کھانے کی میز اس میں آسانی سے لگائی جا سکتی ہے۔ جس شہر میں انسان کو سر چھپانے کے لیے چھت تک میسر نہ ہو، وہاں کسی کو ڈائننگ روم رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ خود غرضی ہے، میں اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ نادرہ پروفیسر کی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ ایک بار طے کر لیتا ہے اسے پورا کیے بغیر نہیں رہتا، لہٰذا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے باہر چلی گئی اور گھر کے ملازم کی مدد سے کھانے کی میز نکال کر غلام گردش میں ڈال دی۔ کمرہ نوشا کے لیے خالی کر دیا گیا۔ پروفیسر نے اس کے لیے چارپائی اور بستر کا بھی بندوبست کر دیا۔ اس رات نوشا کئی راتوں کے بعد گہری نیند سویا۔ سویرے ہی سویرے پروفیسر کی آواز سن کر نوشا جاگ اٹھا۔ وہ اسے ناشتے کے لیے بلا رہا تھا۔ اس نے غسل خانے میں جا کر جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور اس کے پاس چلا گیا۔ پروفیسر اور نادرہ کھانے کی میز پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میز پر چائے اور ناشتے کا سامان رکھا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے جھجکنے لگا۔ پروفیسر نے کہا، تم شدید احساس کمتری میں مبتلا ہو، آؤ ادھر آ کر بیٹھو۔ نوشا سکڑایا کرسی پر بیٹھ گیا۔ پروفیسر نے پھر کوئی بات نہیں کی اور اخبار کے مطالعے میں محو ہو گیا۔ نادرہ نے نوشا کو چائے بنا کے دی، ٹوسٹ اور ایک انڈا دیا۔ نوشا آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا۔ وہ گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا، اسے ہر چیز اجنبی اور نامانوس معلوم ہو رہی تھی۔ اس روز وہ آٹو گیراج پہنچا تو اس کی طبیعت بڑی حشاش بشاش تھی۔ کام بھی محنت سے کیا۔ پہلی بار اسے گیراج سے چھٹی ہوتے وقت خوشی محسوس ہوئی۔ وہ سیدھا گھر آیا اور غسل خانے میں دیر تک نہاتا رہا۔ رات کا کھانا بھی اس نے پروفیسر ہی کے ساتھ کھایا۔ چند ہی روز کی رہائش کے بعد اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کی زندگی میں بڑی تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ اب وہ سڑکوں پر آوارہ گردی اور گھٹیا چائے خانوں میں وقت گزارنے کے بجائے زیادہ تر گھر ہی پر رہتا۔ اس کی زندگی میں کسی قدر اعتدال اور سلیقہ پیدا ہو رہا تھا۔ فصل 13۔ کراچی آئے ہوئے سلمان کو کئی مہینے ہو گئے تھے۔ چچا سسر کے سیاسی اثر و رسوخ سے اسے ایک غیر ملکی فرم میں ملازمت مل گئی تھی۔ 500 روپے ماہانہ تنخواہ تھی۔ کام بھی زیادہ نہ تھا۔ 5000 روپے جو سسرال سے شادی پر سلامی میں ملے تھے اس کے پاس موجود تھے۔ اس میں سے 4000 روپے پگڑی دے کر اس نے شہر کے ایک بارونق علاقے میں رہائش کے لیے فلیٹ لے لیا تھا۔ اس میں 3 کمرے تھے۔ فلیٹ روشن اور ہوادار تھا۔ پاس پڑوس بھی برا نہیں تھا۔ اس 4 منزلہ عمارت میں زیادہ تر پارسی
اور عیسائی خاندان آباد تھے۔ ان کے رہن سہن میں نفاست اور مغربیت تھی۔ اکثر رات گئے تک خوب چہل پہل اور ہنگامہ رہتا۔ آمدنی معقول تھی، مزے سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ سلمان عام طور پر گھر ہی میں رہتا اور اپنا بیشتر وقت مطالعے میں گزارتا۔ ان دنوں اس کا صرف یہی مشغلہ تھا۔ مہینے کی شروع تاریخوں میں وہ بازار سے نئی کتابیں خرید کر لاتا۔ فلیٹ کا ایک کمرہ اس نے مطالعے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس میں مختصر سی لائبریری بن گئی تھی۔ کتابوں کی 2 الماریاں، مطالعے کی میز اور صوفہ سیٹ لگا کر اس نے کمرے کو کرینے سے آراستہ کیا تھا۔ کچھ فرنیچر اس نے خریدا تھا، کچھ کرائے پر لے آیا تھا۔ الفاظ معنی: اثر و رسوخ، اختیار، تعلقات۔ پارسی: آتش پرست۔ کراچی میں اس کا کوئی شناسا نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس نے مراسم بڑھانے کی کوشش کی۔ دفتر میں کام کرنے والے ساتھیوں سے اسے کبھی انسیت پیدا نہ ہوئی، مگر وہ حد الوسع کوشش کرتا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اس نے آشفتہ مزاجی اور بے راہ روی ترک کر کے زندگی میں اب میانہ روی اور سلیقہ پیدا کر لیا تھا۔ چند موٹے موٹے اصول وضع کر رکھے تھے۔ ان میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ دفتر کے کسی شخص سے بدمزگی پیدا نہیں کرے گا۔ اس کا بنیادی سبق یہ تھا کہ اسے روزانہ وہاں 7 گھنٹے گزارنا پڑتے تھے۔ البتہ دفتر سے باہر آنے کے بعد وہ اس ماحول کو، اس فضا کو یکساں فراموش کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی رفیق کار کے ساتھ اس کے تعلقات دفتر کی 4 دیواری سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اتوار کو عام طور پر وہ میٹنی شو دیکھتا یا سمندر کے کنارے کسی پرفضا مقام پر چلا جاتا اور گھنٹوں ریت پر بیٹھا شور مچاتی لہروں کو دیکھتا رہتا۔ اس کی زندگی میں ایک طرح کا ٹھہراؤ اور توازن آ گیا تھا اور وہ اس سے مطمئن بھی تھا۔ کبھی کبھی اسے کھانے کی دقت کا احساس ہوتا۔ ہوٹل کے کھانے سے وہ اکتا گیا تھا۔ اس نے ایک ملازم رکھ لیا اور گھر پر کھانا پکوانے کا بندوبست کیا، مگر وہ ہفتہ بھر بھی نہ ٹکا۔ ایک روز دفتر سے لوٹا تو ملازم غائب تھا۔ سوٹ کیس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ خیریت ہوئی کہ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں اور سوٹ کیس میں صرف 42 روپے پڑے تھے۔ ان 42 روپوں کے علاوہ وہ کچھ کپڑے چڑا کر بھی لے گیا۔ نقصان زیادہ نہ ہوا، لیکن اسی روز اس نے طے کر لیا کہ آئندہ ملازم نہیں رکھے گا۔ دوسرے روز اس نے بیوی کو بلانے کے لیے خط لکھا اور پھر ہر خط میں اصرار کرنے لگا۔ جاڑوں کی ایک قہر آلود صبح کو سلمان کی بیوی رخشندہ کراچی پہنچ گئی۔ اس کے ہمراہ ایک ادھیڑ عمر خادمہ بھی تھی۔ بیوی کو لینے صبح تڑکے وہ کینٹ اسٹیشن پہنچ گیا۔ ٹرین کچھ لیٹ تھی۔ اس انتظار میں اس نے ایک خاص کیف محسوس کیا۔ یہ ایسی مسرت تھی جو وہ بہت عرصے بعد محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچی تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ انٹر کلاس کے ایک زنانہ ڈبے سے اس کی بیوی اور خادمہ ساتھ اتری۔ وہ برقع پہنے ہوئی تھی اور بہت شرمائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ گھر آ کر بھی اس کا یہی انداز رہا۔ وہ بات کرتا تو نگاہ نیچے جھکی رہتی۔ چہرے پر کچھ عجیب سی گھبراہٹ نظر آتی۔ الفاظ معنی: انسیت، محبت، حد الوسع جہاں تک ہو سکے، آشفتہ مزاجی، پریشان حالی، جاڑے سردی کا موسم، کیف، سرور، مزہ۔ اس روز اس نے دفتر سے چھٹی نہیں لی تھی، لہٰذا وہ فلیٹ میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ دفتر روانہ ہو گیا۔ سپہر ہونے تک اس کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا۔ اس روز وہ جلد ہی گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ دفتر سے نکلا تو بہت خوش تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا بازار گیا۔ اس نے حلوہ سوہن خریدا، تازہ پھل لیے اور گل فروش کی دکان سے پھولوں کا ایک گلدستہ بھی خرید لیا۔ گھر پہنچا تو رخشندہ چائے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے شاید کچھ ہی دیر پہلے غسل کیا تھا۔ اس کا چمپئی چہرہ پھولوں کی طرح شگفتہ تھا۔ ہلکے آسمانی لباس میں وہ دلکش اور دل آرا نظر آ رہی تھی۔ سلمان کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کی بیوی حسین اور خوب روح ہے۔ چائے پیتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے چھیڑتا رہا تاکہ اس کا حجاب کسی قدر کم ہو جائے۔ اس وقت وہ ایک کھلنڈرے نوجوان کی طرح غیر سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ بات بات پر کہے لگاتا اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتا۔ اس کی یہ شام بڑی خوشگوار گزری۔ سلمان کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ رخشندہ بڑی محنتی اور سگھڑ ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ بیدار ہو جاتی، اس کے کپڑوں پر استری کرتی، شیو کرنے کا سامان آئینے کے سامنے رکھ دیتی۔ جتنی دیر وہ غسل کرتا اس عرصے میں وہ ناشتہ تیار کر کے میز پر لگا دیتی۔
ہر چند کے گھر میں خادمہ موجود تھی، مگر اس کا سارا کام وہ خود کرتی اور اس میں اسے مسرت بھی محسوس ہوتی۔ سلمان نے اکثر غور کیا کہ اگر اس نے کسی کام کے لیے خادمہ سے کہا تو رخشندہ خود ہی وہ کام کر دیتی۔ شام کو واپس آتا تو چائے تیار ملتی، وہ تھکا ہوا سا کرسی پر بیٹھ جاتا، بیوی اس کے قدموں پر جھک کر جوتے کا فیتا کھولنے لگتی۔ سلمان نے منع بھی کیا مگر وہ باز نہ آتی۔ اس کے کپڑے وہ خود ہی ہینگر پر ٹانگتی، اس کی ایک ایک چیز کرینے سے لگی ہوتی، حالانکہ وہ رخشندہ کے آنے کے بعد خاصا لاپرواہ ہو گیا تھا۔ دفتر جاتا تو سارا کمرہ کباڑ خانہ بنا کر ڈال دیتا، مگر شام کو ہر چیز اپنی جگہ آراستہ ملتی۔ یہ بڑے پرکیف دن تھے، اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی، چہرے پر تازگی آ گئی تھی، وہ اچھا خاصا سجیلا جوان نظر آتا۔ لیکن ان دنوں وہ جس قدر باتونی ہو گیا تھا، رخشندہ اسی قدر خاموش تھی۔ الفاظ مانی: دل اچاٹ ہونا، دل نہ لگنا، چمپئی چمکتا ہوا زرد رنگ، شگفتہ کھلا ہوا، خوش دل آرا مراد خوبصورت، حجاب شرم، سگھڑ ہنرمند، تمیز والی، پرکیف خوشی سے بھرپور۔ رخشندہ اسی قدر خاموش رہتی، بہت کم بات چیت کرتی، کوئی بات اچھی لگتی تو صرف مسکرا دیتی، اس کے سفید دانت جھلکتے اور سرخ لب کپ کپا کے رہ جاتے۔ سلمان کو اس کی مسکراہٹ بہت پسند تھی۔ کراچی آنے کے بعد سلمان کی بیوی ابتدائی دنوں میں شدید تنہائی محسوس کرتی تھی۔ اجنبی شہر، اجنبی ماحول، اجنبی پاس پڑوس، نہ کسی سے میل ملاپ، نہ کہیں آنا جانا۔ سلمان دفتر چلا جاتا تو اس کے لیے وقت کاٹنا دو بھر ہو جاتا، لیکن سلمان نے زور دیا تو اس نے پڑوسیوں سے راہ و رسم پیدا کرنے کی کوشش کی اور رفتہ رفتہ خاصا میل جول پیدا کر لیا۔ بلڈنگ کے عیسائی اور پارسی خاندانوں کی بیشتر نوجوان عورتیں اور لڑکیاں بینکوں اور تجارتی اداروں میں سیکریٹری، ٹائپسٹ یا سٹینوگرافر تھیں۔ وہ تنگ سکرٹ پہنتی، مردوں کی طرح سر پر چھوٹے چھوٹے ترشے ہوئے بال رکھتی اور اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ قیمتی لباس اور میک اپ پر خرچ کرتی۔ وہ اکثر سلمان کے فلیٹ میں بھی آتی۔ ان کی مسکراہٹ مصنوعی تھی، ان کی نظروں کا انداز مصنوعی تھا، جسم کی حرکت مصنوعی تھی۔ وہ بنی سنوری کٹھ پتلیوں کی طرح نظر آتی۔ ان کی باتیں عام طور پر لباسوں کے جدید ترین ڈیزائنوں، نئی فلموں، ڈانس پارٹیوں، پکنک اور شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے متعلق ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ شہزادی مارگریٹ کے کسی نئے اسکینڈل یا شاہ فاروق اور پرنس علی خان کے تازہ ترین معاشقے کے بارے میں بھی بات کر لیتیں اور ان کے تذکرے میں خاص لذت محسوس کرتیں۔ سلمان نے غور کیا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے میل جول نے اس کی بیوی میں بھی بعض تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ وہ باتوں کے دوران خام خواہ انگریزی کے بھونڈے الفاظ استعمال کرتی۔ اس نے اپنے بالوں کا سیدھا سادہ انداز بدل دیا تھا، میک اپ کرنے لگی تھی۔ اب اس کی یہ بھی خواہش ہوتی کہ سلمان اس کے حسن کی تعریف کرے۔ پہلے وہ فلم دیکھنے سے پرہیز کرتی تھی، مگر اب دبے دبے الفاظ میں فلم دیکھنے کا اشتیاق بھی ظاہر کرتی۔ الفاظ معنی: دو بھر، مشکل، بھونڈے، بے تکے، اشتیاق، شوق، خواہش۔ ایک اتوار کو پکنک کا پروگرام بنا جسے پڑوسیوں نے بنایا تھا۔ آمد و رفت کے لیے انہوں نے ایک اسٹیشن ویگن کا بندوبست کیا۔ سب اس میں لد لدا کر ہاکس بے پہنچے۔ اس روز رخشندہ کا برقع بھی اتر گیا۔ پارٹی میں خاصی تفریح رہی، سمندر میں غسل کیا گیا، ریت پر لیٹ کر سورج کی شعاؤں سے جسم سینکا گیا، بہت سی الم غلم چیزیں کھائیں، زور زور سے کہے لگائے، اور جب سورج بحیرہ عرب میں غروب ہونے لگا اور لہروں کا رنگ ارغوانی ہو گیا تو وہ تھکے ہارے واپس ہوئے۔ اس کے بعد اکثر اتوار کو پکنک پارٹیاں ہوتی رہیں۔ سلمان ہفتے کی شام کو بیوی کے ساتھ پکچر ضرور دیکھتا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہمراہ شام کو ٹہلنے نکل جاتا۔ دونوں کچھ شاپنگ کرتے اور کسی چائے خانے میں بیٹھ کر چائے پیتے۔ مہینے کی شروع تاریخیں ہوتی تو وہ شہر کے کسی اچھے ہوٹل میں رات کا کھانا بھی کھا لیتے۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، البتہ اس میں سکون کم اور ہنگامے زیادہ ہو گئے تھے۔ مگر یہ ہنگامے اس طرح دبے قدموں زندگی میں داخل ہوئے کہ سلمان کو مطلق احساس نہ ہوا۔ وہ ان سے رفتہ رفتہ مانوس ہوتا جا رہا تھا، لیکن جس قدر یہ ہنگامے بڑھتے جا رہے تھے مطالعے کا شوق کم ہوتا جا رہا تھا۔ شروع میں وہ معمول کے مطابق روزانہ 40-50 اور کبھی کبھی تو 100-125 صفحات پڑھ ڈالتا تھا۔ ان دنوں وہ رات کو دیر تک پڑھتا رہتا۔ اس کے چہرے پر ٹیبل لیمپ کے شیڈ کا ہلکا عکس لہراتا۔
بیوی بار بار کروٹ بدلتی، خام خواہ بات کر کے اسے چھیڑتی، وہ مطالعے میں محو رہتا۔ اب یہ محویت کم ہونے لگی تھی۔ بیوی میں شاپنگ کی عادت بڑھتی جا رہی تھی۔ جوتوں اور سینڈلوں کی اس نے درجنوں جوڑیاں خرید ڈالی تھیں۔ ہر فلم دیکھنے کے بعد وہ نیا لباس تیار کرانے کا پروگرام بناتی۔ میک اپ کا خرچ بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ نت نئے لوشن خرید کر لاتی، کوئی غسل کرنے کے لیے ہوتا، کوئی صرف ہتھیلیوں کی جلد نرم کرنے کے لیے، اور کسی سے چہرے کا رنگ نکھارا جاتا۔ دونوں بازار جاتے، اور کوئی شاپنگ نہ بھی ہوتی تو تب بھی فیشن میگزین ضرور خریدے جاتے، جن کو پڑھ کر وہ روزانہ نئے نئے انداز سے بال سنوارتی، درزی سے ایسے لباس سلواتی جن سے سینے کی جلد زیادہ سے زیادہ عریاں نظر آتی، ان کی فٹنگ اس طرح ہوتی کہ جسم کا ایک ایک خم نظر آتا۔ الفاظ معنی مطلق ذرا بھی، بالکل، خم مراد ابھار۔ اب وہ کام کرنے سے بھی جی چرانے لگی تھی۔ ہر وقت خادمہ کو احکامات دیتی رہتی۔ کام کرنے سے ہاتھوں کی جلد کھردری پڑ جانے کا اندیشہ تھا، اور زیادہ محنت کرنے سے رنگت سانولا جانے کا خطرہ۔ البتہ اب وہ یہ فن ضرور جان گئی تھی کہ اپنی دلکشی کی زیادہ سے زیادہ کس طرح نمائش کی جائے۔ وہ خوبصورت اور طرح دار لڑکی تھی۔ سج سجا کر شام کو چائے کی میز پر بیٹھتی تو کمرے میں تازہ پھولوں کی شگفتگی اور مہک رچی ہوتی۔ سلمان دفتر سے تھکا ہارا آتا، اس کے دل آویز چہرے اور پھڑکتے ہوئے جسم کو دیکھتا تو ساری تھکن بھول جاتا، اس کی قربت میں مسرت اور کشش محسوس کرتا۔ آمدنی نپی تلی تھی اور اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ کتابوں کی خریداری کم ہوتے ہوتے صفر رہ گئی۔ مطالعہ بھی بند ہو گیا، تنخواہ ملنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی، بلکہ اکثر بلوں کی ادائیگی بھی رہ جاتی جن کو آئندہ ماہ پر ٹالنا پڑتا۔ سلمان اب سگریٹ گن گن کر پینے لگا تھا، اور اپنی ضروریات کا سامان خریدنے سے حد الوسع پرہیز کرتا۔ اب وہ اکثر بغیر استری کیا ہوا سوٹ پہن کر آفس چلا جاتا۔ دفتر میں ہر شخص سے اس کا لین دین شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی ادائیگی میں تاخیر ہوتی تو بدمزگی بھی پیدا ہوتی۔ پہلے وہ دفتر کے ساتھیوں سے مراسم بڑھانے سے کتراتا تھا، مگر اب کم از کم قرض خواہوں سے اسے زیادہ گھل مل کر رہنا پڑتا۔ سلمان کے مزاج میں رفتہ رفتہ چڑچڑاپن آتا جا رہا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر رخشندہ سے الجھ پڑتا، اور پھر کئی روز تک اس کا سلسلہ چلتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ دفتر سے گھر آنے کے بجائے کسی چائے خانے میں بیٹھ جاتا، پکچر دیکھنے چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ اس میں عجیب سا لاابالی پن آ گیا تھا۔ جاڑے جا چکے تھے اور گرمیوں کی آمد تھی۔ ایک روز دفتر کے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر شب ماہتاب منانے کا پروگرام بنا۔ وہ ایک ہوٹل کے کھلے لان میں رات بھر بیئر پیتا رہا اور پورے چاند کی چاندنی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پارٹی میں دفتر کی کچھ عیسائی اور پارسی لڑکیاں بھی تھیں جن کو نشے میں دھت ہو کر اس نے بہت ستایا۔ ایک لڑکی کا سکرٹ پھاڑ ڈالا، وہ نیم برہنہ ہو گئی۔ کئی کے گال نوچ لیے۔ الفاظ معنی طرح دار، ناز و ادا والی، دل آویز، دل کو لبھانے والا، لا ابالی پن، لاپرواہی، غیر سنجیدگی۔ کئی کے گال نوچ لیے اور وہ بلیوں کی طرح غرا کر بولنے لگی۔ ایک موٹے تگڑے نوجوان کے چہرے پر اس نے بیئر کا پورا گلاس انڈیل دیا اور اس سے لپاڈگی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ یہ بڑی سہانی رات تھی۔ پورا چاند نکلا ہوا تھا، ہر طرف اجلی اجلی چاندنی بکھری تھی۔ آرکیسٹرا تیز گت بج رہی تھی۔ پینے کے لیے اچھی بیئر تھی اور آس پاس نوجوان اور طرح دار لڑکیاں تھیں جو ہلکے ہلکے سرور سے لڑکھڑا رہی تھیں، گھنٹیوں کی طرح بجتے ہوئے تیز تیز کہکہے لگا رہی تھیں اور بے تکلفی سے کبھی پیار سے ڈانٹ کر اور کبھی صرف مسکرا کر ٹال دیتی۔ اس خوبصورت رات کو سلمان نے جی بھر کر ہنگامہ کیا اور خوب لطف اندوز ہوا۔ واپس گھر پہنچا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ دروازہ اس کی بیوی نے کھولا، وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سلمان پہلی بار اس کے سامنے شراب پی کر گیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ کہتا کچھ تھا، بات منہ سے کچھ اور نکلتی تھی۔ جسم بے قابو ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھندلی دھندلی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، جھومتا جھامتا بستر پر جا کر اوندھے منہ گر پڑا اور اسی حالت میں پڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے رخسار پر نمی محسوس ہوئی۔ وہ نشے سے چونکا، ذرا دیر بعد چہرے پر ایک اور قطرہ گرا۔ سلمان نے گردن کو خم دے کر دیکھا، بیوی اس پر جھکی ہوئی بیٹھی تھی۔
کمرے کی روشنی میں اس کا دلکش چہرہ کملایا ہوا نظر آ رہا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ سلمان نے گردن لگائی اور سوچنے لگا کہ اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، اسے اس طرح اپنی بیوی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے۔ ساتھ ہی مسرت بھی ہوئی کہ بیوی اس سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔ اس مسرت میں رات کے سارے ہنگاموں سے زیادہ لذت تھی۔ الفاظ معنی جھگڑا ہاتھا بھائی۔ ہفتے کی شام تھی۔ سلمان دوپہر ہی کو دفتر سے گھر واپس آ گیا تھا۔ مہینے کی شروع تاریخیں تھیں۔ سپہر کو چائے پیتے ہوئے دونوں میاں بیوی نے طے کیا کہ شام گھر سے باہر گزاری جائے۔ پروگرام بنا کہ کسی پرسکون ریستوران میں بیٹھ کر آئس کریم کھائی جائے، اس کے بعد فلم دیکھی جائے۔ فلم کے انتخاب پر دونوں کی پسند مختلف تھی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ فلم کا انتخاب آئس کریم کھاتے وقت کیا جائے گا۔ فلم دیکھنے کے بعد رات کا کھانا بھی باہر ہی کھانا تھا، اور یہ طے ہوا کہ کھانا چاہے کسی بھی ہوٹل میں کھایا جائے، مگر اس میں سیخ کے کباب ضرور شامل ہوں گے، گرم ہوں اور چٹپٹے ہوں۔ دونوں گھر سے باہر آئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ دن ڈھلتے ہی شہر کی ساری آبادی سڑکوں اور بازاروں میں آ گئی تھی۔ ہر طرف چہل پہل تھی، شور و غل تھا، دکانوں پر بھیڑ تھی۔ دونوں تفریح کے موڈ میں تھے اور بے فکری سے بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک موڑ پر سلمان نے محسوس کیا کہ ایک نوجوان پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ معمولی لباس پہنے ہوئے تھا، سر پر الجھے ہوئے گھنگریالے بال، کھلتا ہوا رنگ اور چہرے پر ہلکی بھوری بھوری مونچھیں۔ سلمان کو پہلے تو اس کے انداز پر غصہ آیا، پھر ایسا معلوم ہوا کہ اسے کہیں دیکھا ضرور ہے۔ سلمان کو شبہ ہوا کہ وہ نوشا ہے۔ وہ واقعی نوشا تھا اور اس نے سلمان کو پہچان لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا، مگر یہ سوچ کر شرمندگی کا احساس ہوا کہ وہ گھر سے بھاگ کر کراچی آیا ہے۔ سلمان کو بھی اس کا علم ہوگا، ملے گا تو اس کا ذکر ضرور کرے گا، اور اس کے متعلق وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور راہگیروں کے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ سلمان کو دیکھنے کے بعد نوشا کو اپنا گھر یاد آ گیا۔ اس نے سوچا، نہ جانے اماں کس طرح ہوگی، سلطانہ کیسی ہوگی، انو تو اب بڑا ہو گیا ہوگا، ٹھاٹھ سے اسکول جاتا ہوگا، شاید اماں نے انو کو بھی اسکول سے اٹھا کر کہیں کام دھندے پر لگا دیا ہوگا۔ اس کے اس طرح چلے آنے پر اماں ضرور رو رہی ہوں گی۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار وہ گھر کی چھت پر چڑھتے ہوئے گر پڑا تھا، اس کا سر پھٹ گیا تھا اور سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اماں پہلے تو اسے دیکھ کر تھر تھر کانپتی رہیں اور پھر چیخ مار کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ اماں اس کے لیے ضرور روئی ہوں گی، سلطانہ بھی روئی ہوگی، سب اسے یاد کرتے ہوں گے۔ اس روز وہ گھر سے حشاش بشاش نکلا تھا۔ ایک روز پہلے اسے تنخواہ ملی تھی اور ابھی تک اس کی جیب میں کچھ کم 20 روپے پڑے تھے۔ کچھ دیر پہلے اس نے اپنے لیے 2 سوتی بش شرٹوں کے علاوہ ایک بنیان خریدی تھی۔ ٹافیوں کا ایک چھوٹا ڈبہ اس نے یوں ہی موج میں آ کر خرید لیا تھا۔ نادرا کے لیے پلاسٹک کے خوبصورت آویزے بھی خریدے تھے۔ آویزے خریدتے ہوئے اس نے سوچا تھا، یار اس لڑکی کی بدولت کھانے کے علاوہ گرما گرم چائے بھی مل جاتی ہے۔ اسے راضی خوشی رکھنا بہت ضروری ہے۔ تمام خریداری پر اس کے 25 سے زیادہ روپے خرچ ہوئے تھے، مگر وہ خوش تھا اور جھوم جھوم کر چل رہا تھا۔ لیکن سلمان کو دیکھ کر اس کا دل افسردہ ہو گیا۔ اسے گھر کی یاد ستانے لگی۔ بار بار خیال آتا کہ وہ کراچی میں عیش کر رہا ہے اور ادھر گھر پر نہ جانے سب کس حال میں ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ اسی افسردگی کے عالم میں وہ واپس پہنچا۔ ملازم اپنے گھر جانے کے لیے اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ نوشا نے اسے رخصت کیا، دروازے کا بولٹ چڑھایا اور زینے کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر چلا گیا۔ گھر میں سناٹا تھا۔ پروفیسر کے کمرے میں روشنی تھی، لیکن نوشا اس طرف نہیں گیا۔ غلام گردش سے گزر کر اس نے نادرا کے کمرے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ سامنے میز پر نادرا سر ٹکائے پڑنے میں محو تھی۔ ٹیبل لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کے چہرے کے خد و خال پتھر کے مجسموں کی طرح ترشے ترشائے نظر آ رہے تھے۔ ایک ایک زاویہ، ایک ایک خم ابھر کر نمایاں ہو گیا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی اور ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے اس کے بال بکھر کر پیشانی پر لہرا رہے تھے۔ نوشا نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور چپکے سے کمرے میں جا کر اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ نادرا کو اس کی آمد کی ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ نوشا کچھ دیر تو خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میز کے کونے پر پلاسٹک کے آویزے رکھ دیے۔ تیز روشنی میں وہ خوبصورت نظر آنے لگے۔ نادرا نے وہاں سے آویزے دیکھے، پھر گردن موڑ کر نوشا پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالی۔
وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، تم اتنی دیر تک کہاں غائب رہے؟ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد سیدھے گھر کیوں نہیں آئے؟ اس نے نوشا پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، ایک کے بعد دوسرا سوال کرتی چلے گئی۔ اس کے لہجے میں تیکھا پن تھا، چہرے پر کدلے جھنجھلاہٹ تھی۔ نوشا گھبرا گیا، کچھ کہتے نہ بن پڑی، خاموش کھڑا ٹکر ٹکر اس کا چہرہ تکتا رہا۔ ابا جان کئی بار پوچھ چکے ہیں، تمہیں اس قدر غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ نوشا نے سوچا، یار یہ تو بلا کی طرح چمٹ گئی، سالی بڑی تیز لونڈیا ہے، ایسے تم تراک سے بات کرتی ہے جیسے ماں بچے کو ڈانٹ رہی ہو۔ مگر اس نے کچھ کہا نہیں، چپ چاپ احمقوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سنتا رہا۔ نادرا نے آویزے الٹ پلٹ کر دیکھے اور تیزی سے بولی، یہ کیوں لے آئے؟ نوشا پھر بھی نہ بھولا، میں پوچھتی ہوں کہ تم نے یہ ٹاپس کیوں خریدے؟ نوشا نے گھبرا کر کہا، تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولی، میرے لیے؟ اس کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ جناب عالی، میرے پاس 1 درجن سے زیادہ کانوں کے ٹاپس ہیں، اور ذرا آپ اپنی یہ قمیض ملاحظہ فرمائیے، موبل آئل کے داغوں نے جیسے ہر جگہ جنگل اگا دیے ہیں، اور آپ کی یہ اکلوتی قمیض ہے۔ نوشا نے فوراً وضاحت کی، 2 بش شرٹیں بھی تو لایا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں دبا ہوا پیکٹ کھولا اور اس کے سامنے ڈال دیا۔ نادرا نے بش شرٹوں کو ایک نظر دیکھا اور آویزوں کی ڈبیاں اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ آئندہ کوئی ایسی چیز خرید کر نہ لانا، اسے اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نوشا کو اس کا یہ انداز بہت ناگوار گزرا۔ اس نے بجھی نظروں سے اسے دیکھا اور آویزوں کی ڈبیاں اٹھا لی۔ جب وہ جانے لگا تو نادرا نے پوچھا، تم نے کھانا کہاں کھایا؟ نوشا بے رخی سے بولا، کہیں نہیں۔ تو پھر چلو کھا لو۔ الفاظ مانی، بلا، چڑیل، تم تراک، روب، غرور، زہر خند، طنزیہ ہنسی۔ وہ منہ پھلا کر بولا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ اس وقت کسی ضدی بچے کی طرح روٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نادرا نے خاموشی سے اسے دیکھا، کوئی بات نہیں کی۔ نوشا جھنجھلایا ہوا کمرے سے باہر نکلا، تھکے تھکے قدموں سے زینہ طے کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹ کر وہ دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ نادرا کے رویے سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ اس کے لیے خوشی خوشی آویزیں خرید کر لایا تھا، اور اس نے اس حقارت سے ان کو واپس کر دیا کہ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ نوشا کو محسوس ہوا کہ وہ اسے گھٹیا اور حقیر سمجھتی ہے۔ وہ بڑا غمگین اور زود رنج تھا۔ یہ بات کانٹے کی طرح اس کے ذہن میں کھٹکنے لگی۔ بہت دیر تک وہ اس واقعے کو یاد کرتا رہا اور بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ نہ جانے رات کتنی گزر چکی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا۔ نوشا کی آنکھوں پر ہلکی ہلکی مرگی تاری تھی۔ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ ابھری، پھر اندھیرے میں ایک سایہ سا لہرایا۔ کسی نے اپنے سرہانے کے آہستہ آہستہ سانس بھرنے کی آواز سنائی دی۔ نوشا نے آنکھیں کھول دی اور اندھیرے میں گھورنے لگا۔ ایک نرم نرم ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر ٹک گیا، ساتھ ہی آواز آئی، نوشا۔ یہ نادرا تھی، وہ آہستہ آہستہ اسے جھنجھوڑ کر بیدار کر رہی تھی۔ نوشا دم بخود پڑا رہا۔ اس نے سوچا، نادرا اس وقت اس کے پاس کیوں آئی ہے؟ جب نادرا نے کئی بار جھنجھوڑا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں ملتا ہوا بولا، نادرا؟ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا بات ہے؟ نوشا نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ وہ نرم لہجے میں بولی، کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ نوشا نے اٹھ کر بجلی کا سوئچ دبا دیا، کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ اس نے دیکھا نادرا کھانا لے کر کھڑی تھی۔ اس نے کھانے کی پلیٹیں پلنگ پر رکھ دیں اور خود بھی بستر کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ الفاظ مانی، زود رنج، جلد ناراض ہو جانے والا۔ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ اور کھانا کھا لو۔ نوشا سدھے ہوئے جانور کی طرح چپ چاپ غسل خانے میں گیا، ہاتھ دھوئے اور کمرے میں آ کر کھانا کھانے لگا۔ اسے خاموش دیکھ کر نادرا بولی، لاؤ وہ ٹاپس کی ڈبیاں کہاں ہیں؟ نوشا نے تکیے کے نیچے سے ڈبیاں نکال کر اسے دے دی۔ ڈبیاں لے کر وہ بولی، دیکھو، اب کوئی ایسی چیز نہ خریدنا، تمہیں خود ابھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ نوشا سر جھکائے کھانا کھاتا رہا۔ وہ کہتی رہی، معلوم ہوتا ہے تم نے میری بات کا بہت برا مانا۔ وہ زیر لب مسکرائی، میں تم کو سزا دینا چاہتی تھی، دیکھو نا یہ کتنی بے تکی سی بات ہے۔ نوشا کو اس میں کوئی بے تکا پن نہ معلوم ہوا۔ اس نے کسی قدر تعجب سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس طرح گردن اٹھائے بیٹھی تھی
जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्द के रूबरू बैठा हो। जब नौशा खाना खा चुका तो वो प्लेटें उठाकर ऊपर जाने लगी। नौशा ने चाहा कि प्लेटें वो खुद उठाकर ले जाए तो वो डांटने के अंदाज में बोली, खाम खा तकल्लुफ मत करो, तुमको सुबह तड़के जाना है, जल्दी सो जाओ। वो खटपट करती कमरे से बाहर चली गई। नौशा खामोश बैठा लकड़ी के जीने पर उसके कदमों की आहट सुनता रहा। ये पहला मौका नहीं था। नादरा हमेशा नौशा से इसी तरह पेश आती थी। उम्र में लगभग वो उसके बराबर ही थी, मगर उसका रवैया बुजुर्गों का सा था। वह बात बात पर उससे बाज पुरस करती। नौशा, तुम सुबह देर से क्यों उठते हो? नौशा, तुम्हारे दांत इतने गंदे क्यों हैं? दोनों वक्त दांत साफ किया करो। नौशा, तुम एक्टरों के से बाल मत बनाया करो, बिल्कुल लोफर लगते हो। नौशा, तुमने फिर गलत जबान बोली। फलास्टियन कति मुहम्मल लफ्ज़ है। वो हर वक्त उसे टोकती रहती। नौशा, तुमने ये नहीं किया। नौशा, तुमने वो नहीं किया। अल्फाज मानी, सुधे हुए, तरबियत याफ्ता, लोफर, आवारा, मुहम्मल, बेमानी। शुरू में तो नौशा ने इस रवैये के खिलाफ एहतजाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो मानूस होता गया। इस डांट डपट और रोक टोक का नतीजा ये निकला कि इसमें खासी शाइस्तगी पैदा हो गई। अब वो खलंडरेपन से कहकहा नहीं लगाता था। बात करता तो संभल संभल कर बोलता। पहले उसकी वज़ाकता फिल्मी हीरों की सी थी। अब उसने बाल छोटे करा दिए थे, पतलून की मोरियां उलट कर चढ़ाना छोड़ दी थी। रात को मज़े में आकर कभी कभी वो कोई फिल्मी धुन गुनगुनाने लगता था। अब ऐसी कोई आवाज़ उसके कमरे से नहीं उभरती थी। प्रोफेसर से नौशा की मुलाकात सिर्फ नाश्ते की मेज़ पर होती, मगर उस वक्त भी वो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ होता। बातचीत की गुंजाइश ही नहीं थी। कभी कभार इत्तिफाक से उसका नौशा से आमना सामना हो जाता। वो इस तरह खोया खोया गुजर जाता जैसे उसे देखा ही नहीं। एक रोज़ प्रोफेसर को न जाने क्या सूझी, अचानक नौशा के कमरे में आ गया और आते ही बोला, नौशा, मैंने अभी अभी सोचा कि तुमको किसी स्कूल में दाखिला ले लेना चाहिए। नौशा ने दबी जुबान से कहा, मैं काम करने गैराज जो जाता हूँ। बहुत ठीक बात कही तुमने, मैं ये भूल ही गया था। नाइट स्कूल कैसा रहेगा? मगर नाइट में तो यहाँ सब वाहियात हैं। एक साहब को मैं जानता हूँ जो रात को स्कूल चलाते हैं और दिन को वर्क कमीनी करते हैं, कर कमीनी करते हैं। नाइट स्कूल और कर कमीने में कदरे में मुशरिक क्या है? ये मसला आज तक मैं हल नहीं कर सका। मुझे यकीन है कि वो तालीम देने के बजाय तलबा के जहन कर्क करते होंगे। अपनी बात पर वो खुद ही हंस पड़ा। नौशा खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। कोई वजह नहीं कि तुम इंजीनियर ना बनो, मगर तालीम का मसला है, मगर तालीम का मसला। वो बेख्याली में आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाने लगा, फिर चौंक कर गोया हुआ, तुम गैराज की मुलाजमत क्यों ना छोड़ दो? अल्फाज मानी, भोंडापन, बेतुक्का अंदाज, बदतमीजी, कदरे मुश्तरिक, मुश्तरिक बात। नौशा ने कुछ कहना चाहा तो उसने बोलने का मौका न दिया। नहीं, तुम्हें ज़रूर कुछ न कुछ कमाते रहना चाहिए, वरना ज़िंदगी भर एहसास कमतरी में मुब्तला रहोगे। कुछ और सोचना पड़ेगा। ये कहता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया। एक अरसे तक नौशा से प्रोफेसर की मुलाकात नहीं हुई। नादरा भी अपने बाप की तरह अजीबो गरीब लड़की थी। ज़रा सी बात पर उसकी भवें तन जाती, आंखों में तेज़ चमक आ जाती। कभी ऐसा भी होता कि नौशला झंझलाकर कोई उल्टी सीधी बात कर देता तो मुस्कुराकर चुप हो जाती। एक दिन तो उसने कमाल कर दिया। नौशा ने शोख रंग की बुश शर्ट खरीदी थी। उस पर फिल्मी अदाकाराओं की रंग बरंगी और हैजान अंगेज तस्वीर छपी थी। वो उसे पहनकर नादरा के सामने से गुजरा तो उसने टोका, नौशा, तुम्हारा मजाक बड़ा घटिया है। नौशा उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका। कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, ये बुश शर्ट पहनकर तुम प्ले बॉय से ज़्यादा लाइफ बॉय साबुन का ट्रेडमार्क मालूम होते हो। नौशा को ताव तो बहुत आया, मगर वो कुछ बोला नहीं। वो उसका मजाक उड़ाती रही। इस लिबास में तुम बिल्कुल लोफर मालूम होते, और वो भी तीसरे दर्जे के। नौशा को उस रोज़ वो कई बार डांट फटकार चुकी थी। वो पहले ही झुंझलाया हुआ था। जलकर बोला, तुम ये रोज़ाना उल्टे सीधे बाल बनाती हो और ना जाने कैसी आड़ी टेढ़ी तिरछी कमीज़ें और फिराकें पहनती हो, तो मैंने ये कभी ये ना कहा कि तुम बिल्कुल चिड़ी की बेगम लगती हो, एकदम चिड़ी की बेगम। कहने को तो गुस्से में नौशा ने जो मुंह में आया कह दिया, मगर फ़ौरन सहम गया। उसने सोचा अब शामत आ गई, मगर नादरा खिसियानी हंसी हंसने लगी, और जब नौशा जाने लगा तो उसे रोककर नरम लहजे में बोली, माफ़ करना नौशा, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं कहना चाहिए थी। मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहती हूँ। नौशा हक्का बक्का होकर उसका मुंह तकने लगा और वो बार बार माजरत करती रही।
یہ اور ایسی ہی بہت سی باتیں تھیں جن سے وہ بالکل اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ البتہ اس کی ماں سیدھی سادھی گھریلو سی عورت تھی۔ اس کا نام عارفہ بیگم تھا۔ اسے گٹھیا کا عارضہ تھا، کبھی کبھی درد گردہ کا بھی دورہ پڑتا۔ وہ بیشتر وقت بستر پر پڑی رہتی۔ جب نوشا پہلے پہل اس گھر میں آیا تو اس نے بڑی ناک بھوں چڑھائی۔ اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ ممکن ہے کہ اس کے شوہر سے شکایت بھی کی ہو، مگر وہ جلد ہی نوشا سے مانوس ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوشا بڑی مستعدی سے اس کی خدمت کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھا اس کے پیروں کی مالش کیا کرتا، اس کا سر دباتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے لیے دوائیں اور انجیکشن لاتا۔ نوشا اکثر رات کو کھانا کھانے کے بعد عارفہ بیگم کے کمرے میں پہنچ جاتا، سرہانے بیٹھا اس کا سر دبایا کرتا اور گھنٹوں باتیں کیا کرتا۔ اس کی باتیں سیدھی سادھی عام گھریلو قسم کی ہوتی تھیں۔ ان میں کچھ ماضی کی یادیں ہوتیں، عزیزوں اور رشتہ داروں کا تذکرہ ہوتا، کسی کی غیبت اور کسی کی تعریف ہوتی، اور شوہر کے خلاف گلے شکوے ہوتے۔ پروفیسر سے اسے بہت شکایتیں تھیں۔ یہ بہت معمولی اور عام سی باتیں تھیں جن کو نہ کبھی پروفیسر کلیم اللہ سننے کی زحمت گوارا کرتا اور نہ وہ توجہ دیتی۔ نوشا ہی گھر بھر میں ایک ایسا فرد تھا جو عارفہ بیگم کی ہر بات چپ چاپ بیٹھا سنا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اسے بڑا اچھا لڑکا معلوم ہوتا تھا، بہت سعادت مند اور فرما بردار۔ چنانچہ جب وہ کمرے سے اٹھ کر جاتا تو وہ دیر تک بڑی بوڑھیوں کی طرح اسے دعائیں دیتی رہتی۔